يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیثی کتابوں سے مختلف ٹاپک سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیثوں سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4220۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی مسلمان کے جسم میں بیماری دے کے آزماتا ہے، فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کے لیے وہی عمل لکھ دو جو تندرستی کے دنوں میں کرتا تھا، بے شک اس کی شفا اس کو دھونا اور اس کو پاک کرنا ہے، اگر اسی حالت میں مر گیا اس کو بخش دینا اور اس پہ رحم کرنا۔ ایک اور حدیث ہے 4221۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی امی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا، میری امی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا خادم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے مال اولاد میں کثرت فرما، اس کی عمر لمبی فرما اور اس کو بخش دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا مال بہت زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے، میری اولاد بھی بہت زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ میں اپنی سلب سے 100 سے زیادہ دفن کر چکا ہوں، میری عمر بھی لمبی ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے اپنے اہل خانہ سے شرم آتی ہے، اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، چوتھی مغفرت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4222۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندے کی 2 اچھی چیزیں آنکھیں لے لیتا ہوں، اس کے لیے ثواب جنت ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک بھی۔ ایک اور حدیث ہے 4223۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پہ حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا جس میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو امیر بنایا، حالانکہ سارے لوگ موجود تھے، ان سے فرمایا، ذرا جلدی چلو کیونکہ تمہارے اور مشرکین کے درمیان پانی ہے، اگر مشرکین اس پانی تک پہنچ گئے تو لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، تمہارے اوپر تمہارے گھوڑے اور اونٹوں پر سخت پیاس غالب آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 آدمیوں سمیت پیچھے رہ گئے، آپ 90 تھے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر نیند کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم دوسرے لوگوں سے مل جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی، ہاں ٹھیک ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سو گئے لیکن جاگ نہ سکے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، پھر صحابہ کرام بھی جاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا، اٹھو قضائے حاجت کر لو۔ سو انہوں نے قضائے حاجت کی، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم میں سے کسی ایک کے پاس پانی ہے؟ اس میں سے ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوٹا ہے، اس میں کچھ پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے آؤ۔ سو وہ لے آیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیا اور اس پہ اپنا ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی، پھر اپنے اصحاب سے فرمایا، آؤ اب وضو کر لو۔ سو آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بذات خود پانی ڈالا، یہاں تک کہ ان سب نے وضو کر لیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے اذان دی اور اقامت کہی۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی اور لوٹنے والے سے فرمایا، اپنے لوٹے کو اپنے پاس رکھنا، ان قریب اس کی ضرورت ہوگی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور آپ کے اصحابہ دیگر لوگوں سے پہلے سوار ہوئے۔ سو آپ نے اپنے اصحابہ سے فرمایا، تم لوگوں کو کیا کرتے دیکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بے شک ان میں ابو بکر و عمر ہیں، وہ دونوں ان قریب لوگوں کی رہنمائی فرمائیں گے۔ سو لوگ آئے اس حال میں کہ مشرکین اس پانی تک ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ سو یہ بات لوگوں پہ شاخ گزری، انہیں سخت پیاس لگی، ان کے اونٹ بھی پیاسے تھے، گھوڑے بھی پیاسے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوٹے والا کہاں ہے؟ اس آدمی نے آگے بڑھ کر عرض کی، حضور میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا لوٹا لاؤ۔ سو وہ لے آیا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے فرمایا، آ جاؤ اپنی پیاس بجھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ پانی ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئے۔ اپنے گھوڑوں کو اور اپنے اونٹوں کو بھی پانی پلایا، اپنے سارے برتن، مشکیں اور توشادان بھی بھر لیے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے صحابہ مشرکین کی طرف گئے۔ سو اللہ نے ایک ہوا آندھی بھیجی، اس نے مشرکین کے منہ پھیر دیے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اتاری اور ان کے پیچھے لگا دی، سو ان میں سے بہت سے قتل ہوئے اور بہت سے قیدی ہوئے، بہت سے مال غنیمت پایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگ وہاں سے خوشی خوشی واپس آئے۔ ایک اور حدیث ہے 4224، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے یا جہاد کے لیے، ہر دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کو پیچھے بٹھا لیتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ندا دی اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے پہ کیا ہے کہ وہ گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ بات 3 مرتبہ مکرر کی۔ پھر پکارا معاذ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ فرمایا بندے کا حق اللہ پہ یہ ہے جب وہ توحید رسالت کا اقرار کرے۔ اس نے کی عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بندوں کا حق اللہ پہ یہ ہے کہ جب وہ یہ کریں تو ان کا عذاب نہ دے اور ان کو جنت میں داخل کرے۔ ایک اور حدیث ہے 4225، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ مکمل ایمان با اخلاق آدمی کا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4226، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اچانک آپ نے سر اٹھایا تو دیکھا ایک بزرگ آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور بچوں پہ شفقت نہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے 4227، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی کسی ضرورت کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ کی جلدی ضرورت پوری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تعلق ہم میں سے نہیں جو ہمارے بچوں پہ شفقت نہ کرے اور بزرگوں پہ رحم نہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے 4228، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی دعوت قبول کرتے اور مریض کی عیادت کرتے اور گدھے پہ سوار ہوتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4229، حضرت عیسیٰ بن صدقہ بن عباد یشکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی ہم کو حدیث بیان کریں، اللہ عز و جل اس کے ذریعے ہم کو نفع دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تم میں سے طاقت رکھے اس حال میں مرے کہ اس پہ قرض نہ ہو وہ ایسا ضرور کرے۔ بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا، اس کے ذمہ قرض تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اس وقت نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا جب تک تم اس کے قرض کی ضمانت نہ دے دو، کیونکہ تبھی میری نماز پڑھنا اس کو نفع دے گی۔ انہوں نے قرض کی ضمانت نہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی قبر میں قرض کے بدلے گروی رہے گا۔ ایک اور حدیث ہے 4230، حضرت عیسیٰ بن صدقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر دو۔ ایک اور حدیث ہے 4231، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے بھی اسلام میں 40 سال عمر پائی اللہ نے اسے 3 بیماریاں ختم کر دی، جزام، جنون اور برس۔ بس جس نے 50 سال عمر پائی تو اللہ نے اس پہ حساب آسان کرے گا۔ جب 60 سال کی عمر پائی اسے اپنی پسندیدہ توبہ نصیب کرے گا۔ جب 70 سال کا ہوگا تو اللہ اور آسمان والے سے محبت کریں گے۔ جب 80 سال عمر پائی تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول فرمائے گا، اس کی برائیوں سے درگزر کرے گا۔ جب 90 سال عمر پائے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، زمین میں اس کا نام ہوگا، اللہ کا قیدی اور اپنے گھر والوں کی سفارش کا حقدار ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 4232، حضرت انس بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس زمین میں اللہ کا قیدی ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 4233، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے اسلام میں 40 سال عمر عطا کی، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 40 سال عمر عطا کی تو اسے جزام، برس اور شیطان کے
جی بگاڑنے جیسی بلاؤں کو روک لیتا ہے. جس کو 50 سال عمر دے قیامت کے دن اس پہ حساب میں آسانی فرمائے گا. جس کو 60 سال اسلامی زندگی عنایت فرمائے اس کو اپنی طرف سے رجوع کی توفیق ارزانی فرمائے گا اس چیز کے ساتھ جو اسے پسند ہے. جس کو 70 سال اسلامی زندگی نصیب ہو اسے آسمان و زمین والے اپنے محبوب بنا لیں گے. جس کو 80 سال اسلامی زندگی ملے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو مٹا دے گا. صرف اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی. جس بندے کو 90 سال اسلامی زندگی میسر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے جملہ گناہ بخش دے گا. وہ زمین میں صرف اللہ کا قیدی شمار ہوگا اور قیامت کے دن اسے اپنے گھر والوں کی سفارش کرنے کا حق دیا جائے گا. ایک اور حدیث ہے 4234. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عمر رسید آدمی جس کو اسلام میں زندگی گزارنے کا موقع ملا اللہ تعالیٰ اسے جنون جزام و برز جیسی بلائیں دور فرما دے گا. بس جب وہ 50 سال کو پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ حساب آسان کر دے گا. جب وہ 60 سال کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی پسند کی طرف سے اسے اپنی طرف رجوع کرنا نصیب فرمائے گا. جب وہ 70 سال کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور اس آسمان والے اسے اپنا محبوب بنا لیں گے. بس جب 80 سال کا ہوگا تو اس کی صرف نیکیاں لکھی جائیں گی برائیاں مٹا دی جائیں گی. بس جب 90 سال کا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دے گا اور بعد میں ہونے والے بھی اور وہ اللہ کی زمین میں اس کا محب ہوگا اور اپنے گھر والوں کا سفارشی ہوگا. ایک اور حدیث ہے 4236. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اس وقت کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. ایک اور حدیث ہے 4238. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اس کے گناہ کی دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ نہیں کرتا اسے گناہ معاف ہونے والی سزا نہیں دیتا یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے گناہوں کا پورا بدلہ دے گا. ایک اور حدیث ہے 4240. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بردباری اللہ کی طرف سے ہے جلدی شیطان کی طرف سے. اللہ کے ہاں معذرت پر سے کوئی شے زیادہ بری نہیں اور اللہ کے الحمد سے زیادہ محبوب کوئی نہیں. ایک اور حدیث ہے 4241. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں. عرض کی صحابہ کرام نے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے جب اسے امانت دی جائے تو خیانت نہ کرے اپنی آنکھوں کو جھکاؤ اور اپنے ہاتھوں کو روکو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. ایک اور حدیث ہے 4242. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ عز و جل اپنی رحمت سے رحیم پر رکھتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب رحم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت نہیں ہے کہ اپنی ساتھی پر رحمت کرنا بلکہ اسے مراد تمام لوگوں پر رحمت کرنا ہے. ایک اور حدیث ہے 4243. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گالیاں نکالنے والوں میں سے گناہ ابتدا کرنے والے پہ ہے یہاں تک کہ جب مظلوم زیادتی کرے تو اس پر بھی گناہ ہے. ایک اور حدیث ہے 4244. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قیامت سے پہلے فتنے رات کے اندھیرے کی طرح ہوں گے. صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا رات کو کافر ہو جائے گا صبح کے وقت کافر ہوگا رات کو مومن ہو جائے گا. لوگ اپنا دین تھوڑی سی دنیا کے بدلے فروغ کر دیں گے. ایک اور حدیث ہے 4245. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں رکوع کے بعد قبیلہ رعال و ذکوان کے خلاف ایک ماہ کے لیے دعا کے طور پہ دعا قنوت پڑھی. اس روایت میں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی. ایک اور حدیث ہے 4246. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قبیلہ رعال و ذکوان کے خلاف ایک ماہ کے لیے دعا کے طور پہ دعائے قنوت پڑھی. ایک روایت میں ہے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی. ایک اور حدیث ہے 4247. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں رکوع کے بعد قبیلہ رعال و ذکوان کے خلاف ایک ماہ کے لیے دعا کے طور پہ دعائے قنوت پڑھی. ایک روایت میں ہے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی.
ایک اور حدیث ہے 4248 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ رعل و ذقوان کے خلاف ایک ماہ کے لیے دعا کے طور پہ دعائے قنوت پڑھی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔